बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है तहलील क्या है। इससे पहले तहरीक और तस्कीन के बारे में हम लोग मुफस्सल बातचीत जो है वो कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं तहलील के बारे में कि तहलील क्या है। तहलील के लुग़वी माना क्या है। तहलील के लुग़वी माना जो है वो हल हो जाना, बिखर जाना और मुंतशिर हो जाने के हैं, घुल जाने के हैं। और तिब्बी तारीफ तहलील की क्या है कि उज़्व के अफ़आल में ज़ौफ़ और कमज़ोरी का आ जाना हरारत और गर्मी की शिद्दत की वजह से। ठीक है, इससे पहले जो है वो हमने तहलील के ऊपर पहले भी मुख्तसर बात की थी सोजिश और वरम के अंदर कि तहलील जो है वो क्या होती है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो तहलील है इसको हम दो तरह के मीनिंग में ले सकते हैं कि तहलील जो है वो एक लिहाज से तो इसका मुस्बत माना भी है और दूसरा जो है तहलील इसका एक मनफी माना भी लिया जा सकता है। यानी तहलील को मुस्बत माना में तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि री फ्लो ऑफ ब्लड, यानी जब किसी भी मकाम पर सोजिश और वरम होता है और वहाँ पर ब्लड जो है वो यानी कंजक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, खून जो है वहाँ पर रुक जाता है, वहाँ पर सुकेड़ वाक़ हो जाता है, तो वहाँ पर इतनी हरारत को कायम कर देना कि उस हरारत के ज़रिए से वो सोजिश और वो वरम जो है वो तहलील हो जाए, वो रिजॉल्व हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे री फ्लो ऑफ ब्लड। यानी वो खून जो कि किसी जगह पर बंद है उसको उसके मजारी पर, उसके रास्तों पर जारी कर देना, तो ये जो है वो तहलील होगी। और ये उस वक्त तक फायदेमंद है जब तक ये वहां पर वर्मों को और सोजिशों को दूर कर रही है। ठीक है, अब आज जिस तहलील की हम बात करेंगे, यहाँ पर जो तहलील से मुराद है वो है हरारत का और गर्मी का बढ़ जाना, और हरारत और गर्मी का इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि वहाँ पर उस जौन सा है वो तहलील होने लग जाए, उसके अज्जा जौन से हैं वो बिखरना शुरू हो जाए, वो मुंतशिर होना शुरू हो जाए और उसमें इतनी कमज़ोरी आ जाए, इतना ज़ौफ़ आ जाए कि वो अपने तबई अफ़आल को भी ठीक तरीके से सरअंजाम ना दे सके। ठीक है जी, तो तहलील जो है वो क्या होती है। अब जब किसी भी जगह पर, किसी भी मकाम पर, किसी भी उज़्व के अंदर जब हरारत जो सी है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जितनी हरारत होनी चाहिए वो हद्द-ए-इत्तिदाल से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उस जौन सा होता है उसमें आज़ा शिकनी शुरू हो जाती है, वो टूट फूट का शिकार होने लग जाता है। यानी गर्मी और हरारत की वजह से वो टूट फूट जाता है और वो उस जो है वो अपने अफ़आल को ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता। तो गोया जो है वहाँ पर एक सुस्ती और एक कमज़ोरी जो है वो वाक़ई होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम तहलील बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मजीद जो है वो हम एक इस डायग्राम को देखते हैं कि जब किसी एक उज़्व के अंदर तहरीक होती है तो जो सा उससे अगला वाला उज़्व होता है उसके अंदर तस्कीन होती है और उससे पिछले उसके अंदर जो है वो तहलील वाक़ई हो रही होती है। और ये सारा हमें इस तरीके से समझ आएगा जैसे ब्लड जो सा है जब वो सर्कुलेट करता है तो खून जो सा है वो दिल से जिगर और जिगर से दिमाग की तरफ जो है वो जाता है। अब यहाँ पर अगर बिलफर्ज दिल के अंदर तहरीक है तो जिगर के मकाम पर तस्कीन होगी और जौन सा दिमाग है इसके अंदर तहलील वाक़ई होगी। अब खून जौन सा है वो क्या है, वो अपने दिल से निकलेगा और जिगर की तरफ जाएगा और उसके बाद जो है वो दिमाग की तरफ को जाएगा और इसी तरह से ये अपना पूरा एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करेगा। अब अगर जो है वो तहरीक वाला मकाम जो है वो अगर दिल है तो जिगर वाले मकाम के अंदर तस्कीन होगी और दिमाग जो सा है इसमें तहलील वाक़ई हो रही होगी। तो दिल जो है ये वो मकाम है जहां पर खून की कमी है और इसको खून की ज़रूरत है,
تو اب یہاں پر جو خون ہے جن راستوں سے گزر کر آئے گا اس راستے پر تحلیل واقع ہوگی، چونکہ یہ اس مقام پر تسکین ہو جائے گی، یہاں پر رطوبات کی زیادتی ہوگی۔ اب جب یہ گزر کر جن مجاری سے آئے گا، یعنی جہاں پر خون جا رہا ہے وہ تحریک کا مقام ہے، لیکن جس راستے پر سے گزرے گا وہ تحلیل کا مقام ہے۔ تو چونکہ وہ اس راستے سے گزر کر اس طرف کو آئے گا تو یہاں پر اپنی حرارت کی وجہ سے، اپنی گرمی کی وجہ سے اس کے اندر تحلیل کو واقع کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تحلیل جو ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ قانون قدرت ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جب بھی کسی مقام پر جو ہے وہاں پر گرمی واقع ہوتی ہے، وہاں پہ حبس واقع ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بارشیں برساتی ہے، وہاں پر آندھیاں آتی ہیں، وہاں پر ہوائیں چلتی ہیں، تو وہاں کی جون سی ہوتی ہے موسم میں چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے موسموں کے بدلنے کا نظام ہے، اسی طرح سے انسان کے بھی جسم کے اندر بھی بالکل یہی صورت ہے۔ گویا یہ جو ہے انسان ایک کائنات اصغر ہے اور جو ہے باقی تمام تر جہان جو ہے وہ کائنات اکبر ہے۔ تو جب ایک جگہ پر گرمی آئی، وہاں پر حبس واقع ہوا، تو جب اللہ رب العزت کی ذات نے وہاں پر بارشیں برسانی شروع کی تو کیا ہوا، بارش کے برسنے کی وجہ سے وہ زمین جو بہت زیادہ تپی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ حبس کا شکار تھی، وہ بہت زیادہ گرمی کا شکار تھی، اس کی تمام تر جو سی گرمی ہے وہ بخارات بن کر، وہ بھاپ بن کر اڑنا شروع ہو جائے گی، اور کیا ہوگا، خزاں کا موسم آ جائے گا۔ وہاں پر جو ہے درختوں کے پتے اس بھاپ کی وجہ سے اور ان بخارات کی وجہ سے زرد پڑنے لگ جائیں گے اور جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جب سردی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سردی میں ہم دیکھتے ہیں زمین چٹکنے لگتی ہے، اور انسان بھی دیکھے اس کی جلد میں بالکل وہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کی ایڑیاں پھٹنے لگ جاتی ہیں، ہونٹ پھٹنے لگ جاتے ہیں، ڈرائنیس ہر جگہ پر ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اس کو بدلنے کے لیے کیا کرتی ہے، پھر وہاں پر بارشیں برساتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب بارشیں برستی ہیں اور زمین جو ہے وہ پانی کو جذب کرتی ہے تو پھر دوبارہ سے درختوں پر ایک نکھار آنے لگ جاتا ہے، اور بالکل یہی کنڈیشن جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جو پھٹن کا شکار ہوتے ہیں اعضاء وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہوتا ہے وہ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں تحلیل کے درجات کے بارے میں۔ تو جس طرح سے تحریک اور تسکین کے درجات تھے، اسی طریقے سے جو ہے وہ تحلیل کے بھی درجات ہیں۔ ابتدا ہے، تزاید ہے، انتہا ہے اور انحطاط ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابتدا کے اندر جو تحلیل ہوتی ہے وہ طبعی ہوتی ہے، حالت صحت کے اندر ہوتی ہے، اور تزاید کے اندر جو ہے وہ تحلیل غیر طبعی ہوتی ہے، مرض بننا شروع ہو جاتی ہے اور صرف کیفیات تک کو متاثر کرتی ہے، اور انتہا کے اندر آ کر پھر یہ غیر طبعی ہو جاتی ہے اور کیا ہوتی ہے، غالب آ جاتی ہے اور استرخاء پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور قوام خون اور افعال کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انحطاط میں پھر وہی ہوتا ہے کہ یا تو صحت کی طرف لوٹ آتی ہے، طبیعت معاونت کرتا ہے، یا امیونٹی معاونت کرتی ہے، انسان صحت کی طرف لوٹ آتا ہے، یا پھر مرض کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ابتدا، تزاید، انتہا میں جو ہے جسم کے اندر کیا کیا عوامل ہو رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، تغذیہ کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، اور کیا کیا افعال سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابتدا کے اندر کیا ہوتا ہے، جسم کے اندر جتنے بھی تولید کے عمل ہیں، یعنی ہم لوگ غذا کھاتے ہیں، ہم نے غذا کھائی، ٹھیک ہے، وہ کیلوس میں کیموس میں تبدیل ہوئی، اور جس آرگن کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کی غذا کا حصہ بن گئی، ٹھیک ہے، اور غذا جو ہے وہ تحلیل ہو گئی، ہر عضو نے اپنی غذا لے لی، تو پھر کیا ہوگا، یہاں پر وہ اس جون سے آگے خلیات پیدا کرے گا، وہ صحت مند خلیات ہوں گے کیونکہ جسم حالت صحت کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ اپنی غذا لے لیں گے تو جو اپنے فضلات کو خارج کریں گے ان کا جسم سے اخراج ہو جائے گا، اور حرارت جون سی ہوگی وہ اعتدال کے اوپر ہوگی،
जिस्म में जहाँ कहीं पर भी जो है वो बलगम बढ़ेगी, रतूबात बढ़ेंगी, सौदा बढ़ेगा, खुश्की बढ़ेगी, तो ये हरारत जो है क्योंकि एतदाल पर होगी तो उस रतूबत को और उस खुश्की को एतदाल पर रखेगी। ठीक है। और तग़ज़िये के अंदर जो है वो इस तरह से होगा कि जिस्म के अंदर जब ग़िज़ा जाएगी हर उसको इसकी प्रॉपर ग़िज़ा जो है वो मिलती रहेगी और जिस्म जो होगा वो हालत सेहत के अंदर रहेगा और जो आगे अफ़आल सरज़द होंगे वो भी सारे सेहतमंद अफ़आल होंगे, बिल्कुल दुरुस्त अफ़आल सरज़द करेगा जिस्म। और जब तज़य्युद के ऊपर जब इसका दूसरा दर्जा आएगा तो इसके अंदर फिर क्या होगा, चूँकि यहाँ पर मर्ज़ की अलामात रोनुमा होने लग जाएंगी और ये कैफियत को मुतासिर करना शुरू कर देगी, तो यहाँ पर अब जो सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो सेहतमंद नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मर्ज जो होगा वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो खुलियात बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सफराज होगा वो तबई नहीं रहेगा, गैर तबई हो जाएगा, और जिसका खराज जिस्म से होना चाहिए उसका जिस्म से खराज नहीं होगा और वो जिस्म के अंदर जो होगा गैर तबई सफरा वो रुकना शुरू हो जाएगा और इस तरह से हरारत जो होगी वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। अमले एहतराक जो है यानी ऑक्सीडेशन का अमल ये तेज़ हो जाएगा। ठीक है। और तग़ज़िया भी जो है वो प्रॉपर तरीके से ग़िज़ा का जिस्म के अंदर नहीं होगा, ऑर्गन्स जो है अपनी ग़िज़ा को ठीक तरीके से नहीं लेंगे तो अफ़आल भी सेहत वाले सरज़द नहीं होंगे बल्कि मर्ज़ वाली कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और यही कैफियत जब इंतहा पे जाएगी यानी तहलील का दर्जा जो होगा वो इंतहा पर होगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि गैर तबी सफरा जो होगा वो पैदा हो रहा होगा और वो जिस्म से उसका इखराज भी नहीं हो रहा होगा, वो जिस्म में रुक रहा होगा और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर के अमराज, ट्राइग्लिसराइड्स के अमराज, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अमराज, इसी तरह से फोड़े, फिंसियाँ और इस तरह के तमाम तर सफरावी मवाद जिस्म में रुकना शुरू हो जाएंगे। जब सफरावी मादा रुकेगा तो वो फिर गिल्टियाँ, गुत्ती किस्म की जो रसोलियाँ हैं, इस तरह के अमराज पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और हरारत जो होगी वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो आज़ाद शिकनी शुरू कर देगी, आज़ाद टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से जो ग़िज़ा है उसका जिस्म के अंदर तग़ज़िया नहीं होगा और जब आज़ाद उनकी ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो आज़ाद तहलील का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर वो अपने अफ़आल को तबई तौर पर सरअंजाम नहीं दे पाएंगे। तो अब तहलील जो है वो इसने नुकसानात जो है वो क्या किए, जब हरारत और गर्मी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसके बढ़ने की वजह से वो उज़्व और उसके खुलियात जो हैं वो अपने अफ़आल को ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहे। अब जो है वो तहलील की मंदरजा झैल अलामात जो कि आप देख रहे हैं, यानी कि थकन, ज़ोफ़, अंगड़ाइयाँ, पट्ठों का खिंचाव, जमाइयाँ और हिचकी, ये वाली कैफियत जो है वो स्टेप बाय स्टेप नज़र आने लग जाएंगी। इसी से हम जो है वो मर्ज़ की मुद्दत का, कि मर्ज़ जो है वो कितने अरसे से है और मर्ज़ जो है वो अपनी किस स्टेज के ऊपर है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो सबसे पहले जब पैदा होगी तहलील किसी भी उज़्व के अंदर, हरारत बढ़ेगी तो सबसे पहले जो सा होगा वो थकन का एहसास जो है वो पैदा होने लग जाएगा, यानी आज़ा जो है वो थकावट का शिकार होने लग जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर भी फिर तीन तरह की सूरतें हैं, या तो थकन जो होगी वो हरकती थकन होगी, या फिर जो है वो एहसासी थकन होगी, या फिर जो है वो दायमी थकन होगी। अब इन तीनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब हरकती जो सी थकन है ना, इसके अंदर ये होता है कि उज़लाती तहरीक होगी, उज़लात तहरीक की हालत में होंगे और आसाब जो उनसे हैं वो तहलील की हालत में होंगे, दिमाग और आसाब, और जिगर जो सा है वो तस्कीन की हालत के अंदर होगा। तो जितने भी हरकती अफ़आल हैं यानी कि चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, और कामकाज करना, इससे इंसान जो है वो थकन महसूस करेगा। और एहसासी थकन जो है वो इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास इसमें तहरीक जो होगी वो दिमागी तहरीक होगी, यानी कि यहाँ पर आसाब के अंदर तहरीक होगी।
ٹھیک ہے. اور جگر اور غدد کے اندر تحلیل ہوگی. جب یہاں پر تحریک ہوگی تو یہاں پر تسکین ہوگی اور جگر تحلیل کا شکار ہو رہا ہوگا. تو تمام تر علامات جو ہوں گی وہ اعصابی ہوں گی کیونکہ تحریک جو سی ہے وہ دماغ کے اندر ہے. اچھا جی, اب تیسری جو سی چیز ہے وہ آ جاتی ہے دائمی تھکن. اب اس کے اندر کیا ہوگا, تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ہمارا جگر جو سا ہے یہ تحریک کے اندر آ جائے گا. جب جگر جو ہے وہ تحریک کے اندر آ جائے گا تو دماغ میں تسکین ہوگی اور یہاں پر ہمارا دل جو سا ہے, ہمارے عضلات جو سے یہ تحلیل کا شکار ہو رہے ہوں گے. تو یہ اصل میں دائمی تھکن ہوگی. یہاں پر انسان سوئے گا, آرام کرے گا, خوب آرام کرے گا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی تھکن دور نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے, انسان سو رہا ہے, اس کا دل تو نہیں سو رہا, اس کا دل تو مسلسل کام بھی کر رہا ہے اور آلریڈی وہ تحلیل کے اندر ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ اس کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کو کہہ دے گا اس کا دل بھی سو جائے. دل سو جائے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ تھکن جو ہوگی اس کو ہم دائمی تھکن کا نام دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کے بعد جو طبیعت اس کا دوسرے سٹیپ پر دوسری علامت جو تحلیل کی پیدا کرے گی اس کو ہم بولیں گے ضعف اور کمزوری. ٹھیک ہے. یہ ضعف اور کمزوری کو ظاہر کر کے طبیعت کیا چیز کو شو کرنا چاہ رہی ہے کہ جسم کے اندر کسی بھی مقام پر تحلیل کا عمل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کمزوری اور ضعف واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. طبیعت یہ بتا رہی ہے کہ جسم کے کسی عضو کے اندر تحلیل چل رہی ہے جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ ضعف کا شکار ہے, کمزوری کا شکار ہے. کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا, صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا, سونے کے باوجود بھی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ آرام کرتا رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسرے نمبر کے اوپر آ جاتی ہیں انگڑائیاں. اس کے اندر کیا ہوگا, جب تھکن اور ضعف کے بعد تیسری صورت پیدا ہوگی انگڑائیوں کی. اب ہوا کیا, جسم کے اندر جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تحریک, تسکین اور تحلیل کا عمل حد اعتدال کے اندر رہ کر 3 آرگنز کے اندر چل رہا ہے. کسی میں تحریک آ رہی ہے, کسی میں تسکین آ رہی ہے, کسی میں تحلیل آ رہی ہے. اب جب کسی جگہ پر تحلیل حد سے زیادہ بڑھ گئی تو کیا ہوگا, جہاں پر تحریک ہے تحریک بھی انتہا پر ہوگی, جہاں پر تسکین ہے وہ بھی اسی درجے کے اوپر ہوگی. تو جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اب طبیعت یہاں پر یہ کرتی ہے کہ اس چیز سے جسم کو نکالنے کے لیے, باڈی کو باہر لانے کے لیے ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جسم کے اندر. اور وہ تناؤ کی کیفیت جو پیدا کر رہی ہے کہ انسان اپنے جسم کو تنتا ہے, تو اسی کو ہم یہاں پر انگڑائی کا نام دیں گے. اور یہاں پر وہ یہ کنڈیشن کیوں پیدا کر رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسان جب اپنے جسم کو تنے گا, جب انگڑائی لے گا تو اس سے جو اس کا ضعف ہے, جو تھکن ہے, وہ تمام کی تمام دور ہو جائے گی اور اس کی جتنی سستی ہے وہ ساری کی ساری اس کی چستی میں بدل جائے گی. لیکن یہ کس وقت ہوگا, یہ صرف اس وقت ہوگا جب اس کی تحلیل کا عمل جو ہے نا وہ ایک عارضی تحلیل کا عمل ہے. لیکن اگر اس کی تحلیل کا عمل مسلسل اس کے اعضاء کے اندر جاری ہے تو یہاں پر اس کی انگڑائیاں تو نہیں ختم ہوں گی. اس کے بعد جو ہے اس کی علامت اگلے سٹیپ پر چلی جائے گی اور پٹھوں کے اندر ایک کھنچاؤ, ایک اکڑاؤ اور ایک تناؤ کی کیفیت کا وہ شکار ہونے لگ جائے گا. تو اس کے پٹھے جو ان سے ہیں وہ اکڑاؤ کا شکار ہو جائیں گے. اب یہاں پر بھی طبیعت نے اکڑاؤ اور تناؤ اور کھنچاؤ جو ہے وہ کیوں پیدا کیا ہے, تو اس کی وجہ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ تحلیل جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر تسکین کو لے آئے, یعنی اس کا علاج کرنا چاہ رہی ہے. تو جب تحلیل والے مقام کے اوپر اس کی تسکین آ جائے گی, جہاں پر حرارت ہے وہاں پر رطوبت اس کو ملے گی, تو اس کی تحلیل جو ہوگی وہ اعتدال پر آنی شروع ہو جائے گی. اس کے جو پٹھے ہیں وہ اپنی مطلوبہ رطوبات کو لیں گے, لینے کے بعد نرم پڑ جائیں گے. جب نرم پڑ جائیں گے تو ان کا کھنچاؤ خود بخود دور ہو جائے گا, تو گویا اس کے مرض کا علاج ہو جائے گا. تو یہی اس کے علاج کی بھی صورت ہوگی کہ جہاں پر اس کی تحلیل ہو رہی ہے وہاں پر تسکین کو پیدا کر دیا جائے. اور اگر جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہو پاتا, طبیعت نہیں کر پاتی یا جو ہے وہ طبیب اس کی معاملت نہیں کرتا, تو پھر یہاں پر اگلی صورت جمائیاں آنے والی کنڈیشن جو ہوگی وہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اب
جمائی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر اس کو غنودگی یا نیند کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے کہ جب انسان کو جمائی آتی تو گویا اس کو نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی ایک عمومی تعریف ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کثرت سے جمائیاں آنا، یہ ہم اس کو تحلیل کی علامت سے اس کو مراد لیں گے. اب یہاں پر جمائیاں آنا جو ہے اس کی وجہ کیا بن رہی ہے، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ تحلیل دیکھیں اپنے تقریباً 5ویں مرحلے پر ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر تحلیل کا عمل اتنا زیادہ ہوا ہے، یعنی کہ اعضاء کے اندر اعضاء شکلی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ وہاں پر حرارت اور گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے جو اعضاء تھکن، ضعف اور کمزوری کا شکار تھے، یہاں پر اب ان کو آکسیجن جو ہے وہ نہیں مل پا رہی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے ان کا دم گھٹنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ کاربن جو ہے وہ جسم کے اندر بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے. اب آکسیجن کا یہاں پر کیا کام ہے کہ وہ یہاں سے کاربن کو دور بھی کرے، بلڈ کی صفائی بھی کرے. اب جب یہاں پر آکسیجن جو ہے وہ جذب نہیں ہوگی اور کاربن جو ہے وہ دور نہیں ہوگا اور جو خلیات ہیں وہ مر رہے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہاں پر وہ کیا کرتی ہے طبیعت یہاں پر ایک جمائی کی کیفیت یعنی لمبے لمبے سانسوں کے ذریعے سے باہر سے آکسیجن کو کھینچ کر جسم میں جذب کروانا چاہ رہی ہے تاکہ وہ اس کو کھینچ کر جسم کے اندر لے کر آئے اور کاربن کو جسم سے جو ہے وہ خارج کرے تاکہ جو ان سے خلیات ہیں ان کو ان کی غذا مل سکے اور وہ مرنے نہ پائے. جب یہ اگین یعنی بار بار یہ کیفیت لمبے لمبے سانسوں کی ضرورت میں ہوتی ہے صورت میں، تو اس کو پھر یہاں پر ہم جمائی کا نام دے دیتے ہیں. تو گویا یہاں پر جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ کثرت کے ساتھ آنا یہ تحلیل کی علامت ہوتی ہے، ورنہ تو جمائی سے مراد وہی ہے کہ یہ ایک نیند کی ایک کیفیت اور ایک حالت کا نام ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اگر تو یہاں پر بھی آ کر تحلیل کا عمل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، جو آخری علامت پیدا کرتی ہے یہاں پر طبیعت وہ ہوتی ہے ہچکی کی علامت. اب ہچکی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہچکی میں جو ہے ہچکی اصل میں یہ معدے کا فم معدہ کا مرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو سے معدے کے عضلات ہوتے ہیں وہ تحریک کے اندر ہوتے ہیں اور جو معدے کی اعصابی جھلیاں ہوتی ہیں اعصابی خلیات ہوتے ہیں ان کے اندر تحلیل کا عمل جاری ہو رہا ہوتا ہے. جب ان کے جو ہے وہ اعصابی جھلیوں میں اور اعصابی خلیات کے اندر تحلیل واقع ہو رہی ہوتی ہے تو اب یہاں پر طبیعت کیا کرتی ہے، ایک جھٹکا لگاتی ہے اور جھٹکے کے ذریعے سے رطوبات کو کھینچ کر یعنی تسکین والے مقام سے رطوبات کو کھینچ کر تحلیل والے مقام پر لانا چاہتی ہے کہ یہاں پر جو حرارت ہے اس کو اعتدال پر لا سکے. تو یہ جو جھٹکے کی کیفیت پیدا کرتی ہے اس کو ہی ہم ہچکی کا نام دیتے ہیں. اور یہی ہچکی ہوتی ہے کہ اگر یہاں پر اس نے جھٹکا پیدا کیا اور تسکین سے رطوبات جو ہے وہ تحلیل کے مقام کی طرف آ گئی تو یہ ہچکی 1-8 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر تحلیل کا عمل مسلسل جاری ہے تو یہ ہچکی جو ہے یہ دنوں تک بھی جا سکتی ہے یا مہینوں تک بھی جا سکتی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو آج جو ہے وہ ہماری بات تحلیل کے اوپر ہی تھی. امید ہے کہ آپ سب نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے سب کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. باقی اگر کسی کے کوئی کویسچنز وغیرہ ہوں تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی پھر میں یہ کہتی چلوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہے وہ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہر نئے آنے والے لیکچرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے. اور باقی جو ہے وہ خصوصی دعاؤں میں سب جو ہے وہ اپنی یاد رکھیں. تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.